تفسیر موجود ہے۔ اس لیے اس تحریک لبیک پاکستان کا مقصد اقتدار اپنی ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ اقتدار اسلام کے لیے ہے۔ ایک عربی عالم سے کسی نے پوچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے مفتی منیب الرحمان صاحب اور پیر سید مظفر شیعہ صاحب اور مفتی عابد مبارک صاحب کی، جو تحریک لبیک کی کھل کر حمایت کر رہے ہیں اور الیکشن کمپین کر رہے ہیں، جو ایک پریس کانفرنس کی طرح ہے۔ اور ویڈیو بھی میں نے لگائی ہوئی ہے، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ اپنا بیڈ کمنٹ ضرور دیں کہ اس کے بارے آپ کا کیا خیال ہے۔ مفتی عابد مبارک صاحب جو پہلے بھی تحریک لبیک کے کینڈیڈیٹ رہ چکے ہیں، جس کا تقریباً 24,000 کے قریب ووٹ لیا تھا انہوں نے کراچی سے، تو ابھی بھی اس کے خلاف تحریک لبیک کے حق میں جو ہے الیکشن لڑنے والے ہیں، یہ وہ الیکشن کمپین کر رہے ہیں اور عوام سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس بار جو ووٹ ہے وہ تحریک لبیک کو دیں۔ اور دوسری بات وہ کہہ رہے تھے، مفتی منیب الرحمان کا کہنا تھا کہ تحریک لبیک واحد جماعت ہے جو پاکستان میں اسلام نافذ کرنا چاہتی ہے، اور تحریک لبیک کا مقصد اقتدار نہیں ہے، ان کا مقصد پاکستان میں نظام مصطفیٰ ہے۔ آپ ویڈیو دیکھیں اور ویڈیو دیکھ کر اپنا بیڈ کمنٹ ضرور کریے گا۔ تو ویڈیو میں نے پوری ویڈیو لگائی ہوئی، جو پوری ویڈیو ہے اس کی، اور ویڈیو تحریک لبیک الیکشن کمپین کے حوالے سے ویڈیو ہے یہ، آپ ایک بار دیکھیے اور اپنا بیڈ کمنٹ ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ السلام علیکم۔ مشکلات میں گھرے ہوئے کیوں ہیں؟ اقتصادی بدحالی ہے، سیاسی انتشار ہے، اخلاقی زوال ہے، عدالتی بحران ہے۔ تو اس کی علامتیں میرے آقا نے فرمائی تھیں کہ عزت تخذ الفیء دولا، کہ جب قومی خزانے کو ذاتی جاگیر بنا دیا جائے گا، والامانت مغنما، اور قومی امانتوں کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹا جائے گا، والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر دینے سے انکار کر دیا جائے گا۔ آج ہم مشکلات میں گھرے ہوئے کیوں ہیں؟ اقتصادی بدحالی ہے، سیاسی انتشار ہے، اخلاقی زوال ہے، عدالتی بحران ہے۔ تو اس کی علامتیں میرے آقا نے فرمائی تھیں کہ عزت تخذ الفیء دولا، کہ جب قومی خزانے کو ذاتی جاگیر بنا دیا جائے گا، والامانت مغنما، اور قومی امانتوں کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹا جائے گا، والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر دینے سے انکار کر دیا جائے گا، وَعَقَّ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَأَطَاعَ امْرَأَتَهُ، ایک شخص ماں کا نافرمان ہو جائے گا اور بیوی کا فرما بردار بن جائے گا۔ اور فرمایا کہ وَأَقْصَى الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، ایک شخص باپ کو دور کرے گا اور دوست کو قریب کرے گا۔ فرمایا کہ تُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کا علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ فرمایا کہ ظہرت الاصوات فی المساجد، مساجد میں شور و غوغا اور جھگڑے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کہ کسی شخص کی تکریم اس کے علم کی بنیاد پر نہیں، کردار کی بنیاد پر نہیں، تقوی کی بنیاد پر نہیں، اس کی دہشت کی بنیاد پر کی جائے گی۔ فرمایا کہ کثرت الزنا، بدکاریاں عام ہو جائیں گی، وشربت الخمور، شراب کے دور چلیں گے، وظہرت القینات والمعازف، اور گانا بجانے والوں اور رقص کرنے والوں کا دورہ ہوگا۔ اس پاکستان میں جلسوں میں مخلوط مرد و زن کا رقص کس نے کرایا ہے؟ عمران خان نے۔ کس نے کرایا ہے؟ کیا یہ شعار ریاست مدینہ ہے؟ کیا شعار اسلام ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب ایسے حالات آ جائیں تو ہناک زلازل وخسفا ومسخا وریحا حمرا، وہاں زلزلے آئیں گے،
भौचाल आएंगे, जमीन में धंसाए जाओगे, सूरतें बिगाड़ी जाएंगी। वह आयातुन तताबो, और एक एक करके निशानियां जाहिर होंगी। का नज़्म सिल्किन इनक़ता, जैसे एक तस्बीह या जिसमें मोती परोए हुए हों, टूट जाए तो एक एक करके दाना गिरने लगता है। तो मेरे अजीजों, हम जो मुश्किलात में हैं तो गिरद पेश में देखें तो इस हदीस में पूरी तफसीर मौजूद है। इसलिए इस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मकसद इक़्तिदार अपनी ज़ात के लिए नहीं है, बल्कि इक़्तिदार इस्लाम के लिए है। एक अरबी आलिम से किसी ने पूछा कि इस्लाम कैसे आएगा? फरमाया कि जो वान इक़्तिदार में है, या वो मुसलमान हो जाए या जो सच्चा मुसलमान है उसको ऐवान इक़्तिदार में दाखिल कर दो। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि ये मस्नद इक़्तिदार जो उस वतन की जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया है, हमारा मोटो है कि निफाज निज़ाम मुस्तफ़ा और अज़मत मकाम मुस्तफ़ा। तो जब इक़्तिदार इस्लाम को मिलेगा तो ये अमानतें महफूज होंगी। अल्लाह तबारक व तआला आपके जज्मों को सलामत रखे।